بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد کاشف نوید اور سینئر صحافی رمضان سماب میرے ساتھ موجود ہیں آج کے تازہ ترین ٹاپکس اور موضوعات نت نئے کے ساتھ۔ آج 27 دسمبر ہے اور ہم نے بات کرنی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی ڈیرہ اسماعیل خان بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے تقریبات ایک جگہ پر منعقد کیوں نہیں کر پاتی۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں دینی مدرسے کے اوپر فائرنگ۔ اس کے علاوہ بات ہوگی عرصہ دراز سے ایک ہی اسکول میں تعینات اساتذہ کی کارکردگی کے حوالے سے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ کا آئندہ سیاسی مستقبل کیسا ہوگا؟ منی لاڑکانہ کہلایا جانے والا ڈیرہ اسماعیل خان اس وقت کیسی سیاسی صورتحال سے گزر رہا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پشاور کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال ایک خبر کے مطابق تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، تو اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کا سول ہسپتال جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ سی ٹی ڈی نے ایک ایف آئی آر کاٹی، اس ایف آئی آر پر بھی بات ہوگی، کس کے اوپر کٹی، کس کے خلاف کٹی، کس نے کٹوائی، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تیمور سلیم جھگڑا کی تردید آئی ہے، کس حوالے سے آئی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کو کس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ آستین کے سانپوں سے بچیں، یہ بیان کس نے دیا اور کس تناظر میں دیا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور خیبر پختونخوا میں ہارنے کے بعد معاون میاں اسلم نے کیا بیان دیا، اس پر بھی بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اچانک دوروں کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی سمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی کے دوران 1200 بوری کھاد برآمد ہوئی، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور ٹانک میں آئی جی ایف سی کے ساتھ قومی تائی کمانڈو چیمپئن شپ 2021 اپنے اختتام کو پہنچی ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان میں آج جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ ایک دینی مدرسے میں فائرنگ کی گئی اور اس میں کچھ ہلاکتوں کی اطلاع بھی ملی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ رمضان بھائی، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا کون سا علاقہ تھا اور یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ کیسے پیش آیا، یہ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو آپ بتائیں گے۔ شکریہ کاشف بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھانہ صدر کا علاقہ ہے حجرہ مقیم شاہ۔ جی، صبح ایک خبر چلی کہ حجرہ مقیم شاہ میں ایک دینی مدرسے کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، جس سے ایک جو ستانی ہے، جو وہاں مدرسہ ہے، مدرس کے فرائض خاتون فرائض انجام دیتی ہیں، وہ شہید ہو گئی ہیں، جبکہ جو حملہ آور تھا وہ بھی مر گیا۔ بڑی عجیب سی خبر تھی، سب پریشان ہو گئے۔ میں نے فوری طور پر متعلقہ پولیس سے رابطہ کیا، ہمارے جو ذرائع ہوتے ہیں، جو علاقہ معززین ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کیا، تو بات کچھ اس طرح نکلی کہ کانسٹیبل ظفر ہے جی، وہ قرئی کا رہائشی ہے۔ اچھا، پولیس سے وہ برطرف ہے، ڈسمس شدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تھانہ صدر کو وہ مختلف مقدمات میں مطلوب ہے اور مفرور تھا۔ اچھا، ان کے ساتھ جہاں اس نے مدرسے کے اوپر حجرہ مقیم شاہ میں جو اس نے فائرنگ کیا، ان کے ساتھ قتل مقاتلے کی دشمنی بھی چل رہی تھی۔ یہ فائرنگ کانسٹیبل ظفر کی طرف سے ہوئی ہے؟ ان کی طرف سے ہوئی ہے، جی۔ اچھا، ان کی قتل مقاتلے کی دشمنی بھی چل رہی تھی اور ان کے آپس میں تنازعات تھے، لین دین تھا، اور پہلے بھی اس قسم کی ایف آئی آر ایک دوسرے کے اوپر درج ہوئی تھی۔ صحیح۔ اچھا، کانسٹیبل ظفر، ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں کہ کانسٹیبل ظفر کو بلایا گیا تھا وہاں۔ اچھا، جب کانسٹیبل ظفر آیا تو وہاں اس نے جو حالات دیکھے تو اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ اچھا، فائرنگ سے موقع کے اوپر جو مدرس کے فرائض انجام دے رہے خاتون شاہین بی بی، وہ موقع پر ہی فوت ہو گئیں۔ اچھا، جبکہ ایک خاتون شاہین بی بی، تسلیم بی بی، وہ زخمی ہوئی۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تسلیم بی بی عابد پولیس کانسٹیبل جو شہید ہو گیا تھا دہشت گردی کے واقعے میں، اس کی بیوہ ہے۔ یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ اس کے بچے پہلے باپ کا صدمہ لے کر بیٹھے تھے، اب ان کی والدہ بھی زخمی حالت میں ہسپتال پڑی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اس بندے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے مخالفین، انہوں نے فائرنگ کی، جس سے یہ کانسٹیبل بھی مر گیا۔ مطلب اس بات کو تقویت حاصل ہو گئی کہ اس کو بلایا گیا تھا۔ یہ جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں، جو پولیس کی ابتدائی انویسٹیگیشن ہے، اس کے مطابق اس کو باقاعدہ طور پر بلایا گیا تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ گھات لگا کر فائرنگ کی، پھر یہ جو ایک
عجیب سی فضا بن گئی تھی کہ یہ کانسٹیبل نے یا کسی عام بندے نے فائرنگ کر دی مدرسے کے اوپر، پھر کانسٹیبل بھی مر گیا. بڑی عجیب سی سچویشن تھی. تاہم پولیس گئی ہے تو پھر اس کے بعد معاملہ کلیئر ہو گیا تھا. صحیح. بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن ہے آج 2007 کو. آج ہی کے دن یعنی 27 دسمبر کو انہیں شہید کر دیا گیا تھا ایک جلسے کے دوران. 54 سال اس وقت ان کی عمر تھی. آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں پیپلز پارٹی گزشتہ کئی سالوں سے ان کی برسی کی تقریبات منعقد کرتی ہے، لیکن وہ تمام تقریبات ایک جگہ پر منعقد نہیں ہو پاتی. رمضان بھائی کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ کتنے ہی سالوں سے پیپلز پارٹی کی یہ تقریبات دیکھنے میں آتی ہیں، چاہے وہ یوم تاسیس ہو یا محترمہ کی شہادت ہو، اس حوالے سے، لیکن وہ تقریبات مختلف جگہوں پر منعقد ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی بڑی مرکزی تقریب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیرہ اسماعیل خان منعقد نہیں کر پا رہی؟ ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا کا وہ ضلع ہے جہاں سرائکی بولی جاتی ہے. اس کی بالکل جو سرحدات ہیں وہ پنجاب سے ملتی ہیں. اس کے جو رہن سہن کے طریقے بھی تقریباً پنجاب والے ہیں. یہاں جمعیت علماء اسلام کا جو ووٹ ہے وہ یہاں مذہبی لوگوں کی وجہ سے ہے، لیکن یہاں کے جو شہری لوگ ہیں، جو لوگ یہاں کے سٹی کے لوگ ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، ذوالفقار علی بھٹو شہید بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے وزٹ پر جب آئے تھے تو انہوں نے اس کو منی لاڑکانہ قرار دیا تھا. اچھا، اس کے بعد ایک ہی دفعہ فیصل کریم کنڈی جیت سکے، اس کے بعد پن اپ نہ سکی پیپلز پارٹی. اب جو الیکشن میں فیصل کنڈی بڑے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ گئے تھے، لیکن اس میں سٹی کی کوئی بھی کردار نہیں تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو سٹی سے کوئی بھی ووٹ نہیں مل رہا تھا. وہ صرف اپنے سٹی 2 کے علاقے میں تھے، اور وہ مرہون منت ہے ان کے بھائی احمد کنڈی کی وجہ سے. اچھا، پارٹی کو بہتر بنانے کے لیے انجینئر امان الحق غزنی خیل کو ڈویژنل صدر کا انہوں نے عہدہ دے دیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈویژنل صدر امان الحق غزنی خیل نے اپنی گریڈ 19 کی نوکری اسی وجہ سے چھوڑی تھی کہ ان کو بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، پی ایس ایف کے کارکن ہیں، آپ چھوڑ دیں. اس وقت کے جو صدر تھے، جن کو بعد میں شہید بھی کر دیا گیا تھا، ان کے کہنے پر انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی تھی. تاہم بے نظیر شہید ہو گئی. وہ جو مضمرات تھے وہ نہیں پا سکے جو خیال کیا جا رہا تھا. اچھا، پھر اس کے بعد ایک پیپلز پارٹی میں نہ ختم ہونے والا ایک اختلافات شروع ہو گیا جو تاحال جاری ہے. ابھی تک ہمیں امان الحق کی کوشش یہی ہے کہ وہ جس طرح پارٹی میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں اور کونے کونے جا رہے ہیں، ہر پارٹی ورکر کو ملا رہے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں دیکھنے میں آ رہی جو دیکھنے میں آنی چاہیے تھی. کیونکہ میری معلومات کے مطابق یا ہمارے جو قریبی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کے مطابق کہ اگر کچھ امان الحق اپنے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں تو ان کو جو پیپلز پارٹی کے بڑے ہیں، جو جس میں فیصل کریم کنڈی بھی ہیں اور احمد کریم کنڈی بھی ہیں، اس طرح اس میں شرکت نہیں کرتے یا ان پروگراموں سے دور رہتے ہیں. اچھا، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو نئے الیکشن میں وارد ہونا ہے، 1.5 سال رہتا ہے. اس حوالے سے ہم ابھی تک کچھ ایسی چیز نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیرے شہر سے بوسٹ اپ کرتی ہے یا نکھرتی ہے یا سامنے آتی ہے، لیکن ایسی کوششیں کی تو جا رہی ہیں لیکن نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. صحیح. تو بات جو ہماری شروع ہوئی تھی وہ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے. آج 27 دسمبر کے حوالے سے ان کی برسی کی تقریبات جو ہے وہ مختلف جگہوں پر منعقد ہوئیں، اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی تھی. ایک دور تھا رمضان بھائی جب ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ نعرہ لگایا جاتا تھا، یہ اس دن بھی ہم نے پروگرام میں کہا تھا کہ بڑا ووٹ جمعیت کا اور چھوٹا ووٹ طبیعت کا. یعنی جس طرح بھی ہو، بڑا ووٹ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کے حق میں استعمال ہوتا تھا، اور چھوٹا ووٹ جو ہے وہ مختلف سیاسی پارٹیز کے حق میں استعمال ہوا کرتا تھا. لیکن مفتی محمود صاحب کے دور سے لے کر اب تک جو ہے جمعیت کا جو پیک ووٹ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ اسی طرح موجود ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قائدین تھے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کو منی لاڑکانہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پر ایک دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ بول بالا تھا اور یہ پارٹی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. لیکن اب اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن نہیں رہی. تو یہ ایک سوچ کا مقام ہے پاکستان پیپلز پارٹی ڈیرہ اسماعیل خان کے قائدین کے لیے کہ وہ دوبارہ سے پارٹی کو از سر نو اس کی تعمیر کریں اور اپنے ورکرز کو ساتھ لے کر چلیں اور ڈیرہ اسماعیل خان کو
منی لاڑکانہ اگر وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ کام کریں۔ ٹیچرز کے حوالے سے رمضان بھائی میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ ہمارے بہت سے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایسے سکول ہیں جن کے اندر ٹیچرز جو ہیں وہ کافی عرصے سے 15-20 سالوں سے وہ تعینات ہیں ایک ہی اسکول کے اندر۔ اب اگر ان میں تھوڑی سی اصلاحات کی جائیں تو اس کا براہ راست فائدہ جو ہے وہ طلباء کو ہوگا۔ کافی عرصے سے ایک ہی ٹیچر جب ایک ہی اسکول میں بیٹھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہی ٹائم ٹیبل اسی اسکول کے اندر مسلسل چلتا رہتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو وہ توجہ نہیں مل سکتی جو انہیں ملنی چاہیے۔ پھر چونکہ اس ادارہ میں پرنسپل صاحب یا ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ کافی عرصہ سے تعینات ہوتے ہیں تو اساتذہ کے اندر جو محنت کرنے کا جذبہ ہے وہ تھوڑا سا ماند پڑ جاتا ہے۔ پھر چونکہ یہ اساتذہ جو ہوتے ہیں یہ ایک ہی جگہ پر تعینات رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے وہ اساتذہ جو دور دراز کے دیہاتوں میں ہوتے ہیں وہ بھی اتنا ہی عرصہ اپنے قریبی اسکولوں سے دور رہ کر نوکری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کنوینس الاؤنس جو ہے، اب جو شہر کے قریبی اسکولوں میں ٹیچرز ہیں ان کو بھی وہی کنوینس الاؤنس مل رہا ہوتا ہے، اور جو دور ہے دیہاتوں میں ہے اس ٹیچر کو بھی وہی کنوینس الاؤنس جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے۔ اب جو دور ہے اس کو کنوینس الاؤنس جتنا ملتا ہے اس میں اس کا آنا جانا پیٹرول وغیرہ وہ خرچ ہو جاتا ہے، جبکہ قریبی اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا کنوینس الاؤنس جو ہے وہ ان کو بچ جاتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو دور دراز کے دیہاتوں میں جو اسکول ہیں وہاں پر بایو میٹرک سسٹم جو ہے اس طرح فعال نہیں ہے جیسا کہ شہری اسکولوں میں ہے، تو ٹیچرز جو ہے بہت زیادہ وہاں سے چھٹی بھی لے سکتے ہیں، بعض اوقات غیر حاضری بھی کر لیتے ہیں اور وہاں ریکارڈ میں ان کو پتہ نہیں چلتا ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہ وہ آیا یا نہیں آیا۔ بعض اوقات اس علاقے کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب خود چھٹی پر ہوتے ہیں، چونکہ وہاں بایو میٹرک سسٹم اتنا زیادہ فعال نہیں ہے تو اس طرح کے واقعات بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ صبح سویرے جب ایک ٹیچر لمبا سفر طے کر کے جاتا ہے تو پھر وہاں اسکول میں پہنچ کر اس کی وہ استعداد کار نہیں ہوتی جس کا اسے اسٹوڈنٹس کے سامنے مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر ایسے محنتی اساتذہ بھی ہم نے دیکھے جو دور دراز کے دیہاتوں میں اپنی پوری محنت اور لگن سے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان علاقوں میں اسٹوڈنٹس آتے نہیں ہیں۔ ایک تو وہاں تعداد کم ہوتی ہے، دوسرا جو تعداد ہوتی ہے اس میں سے بھی بہت کم لوگ آتے ہیں تو ان کا رزلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اب ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ ہر 3 یا 4 سال بعد اگر اساتذہ کو ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں ٹرانسفر کر دیا جائے، جو دور والے ہیں وہ قریبی اسکولوں میں لائے جائیں اور جو قریب والے ہیں ان کو دور کے اسکولوں میں شفٹ کر دیا جائے، تو اس پر جو ماحول کے اسکولز کے ماحول کے اوپر جو بوریت ہے یا یکسانیت کا جو شکار ہو چکا ہوتا ہے ماحول، وہ یکسانیت بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پرائیویٹ اداروں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ اساتذہ کچھ عرصہ وہاں رہتے ہیں، پھر ان کی جگہ نئے اساتذہ آتے ہیں، تو جو نئے آنے والے اساتذہ ہوتے ہیں وہ بڑی محنت اور لگن سے اور اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کے لیے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اس جوش اور جذبے کا فائدہ پھر اس تعلیمی ادارے کو ہوتا ہے اور اس کے جو بچے ہیں وہ نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اداروں میں پوزیشن ہولڈرز جو طلباء ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ایک ہی جگہ پر اگر آپ ایک ٹیچرز کو تعینات کر دیتے ہیں تو اس سے اسکول کا جو رزلٹ ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، اور پھر سرکاری اسکولوں کی جو کارکردگی ہے اس پر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھنے لگتے ہیں۔ اب بہت سارے اساتذہ کرام ایسے ہیں جو ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف اسکولز کے اندر کافی 15-20 سال سے ایک ہی جگہ پر تعینات ہیں۔ ان کا ڈیٹا بھی ہمارا جو ہے وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور پھر ہم ان سکولز کے جو رزلٹ ہیں جو نتائج ہیں ان کا ایک تقابلی جائزہ بھی آپ سے ضرور شیئر کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ سکول جن کے سٹاف میں رد و بدل وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ان کی نتائج کی کارکردگی کیسی تھی، اور وہ سکول جن میں سٹاف کی تبدیلی ممکن نہیں ہوئی تو وہاں کا جو رزلٹ ہے وہاں کے جو نتائج ہیں وہ کیا کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی آپ سے بات ہوگی، اس پر ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ مواد اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال ایک نیوز کے مطابق رمضان بھائی کہ وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، تو آپ پشاور بہت بڑا ضلع ہے اور لیڈی ریڈنگ ہسپتال جو ہے وہ ایک نام رکھتا ہے، بہت سے مریض یہاں ڈیرہ اسماعیل خان سے وہاں ریفر کیے جاتے ہیں۔ اب ڈیرہ ہسپتال کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ بھی تو لیڈی ریڈنگ کی طرح
اسی سچویشن کا شکار تو نہیں ہونے جا رہا. یہاں پر طبی سہولیات کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی سی ہم پشاور ریڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ ان میں 56 سینئر ڈاکٹرز لیڈی ریڈنگ ہسپتال چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اوہو، اچانک سے. اچھا، اب وہاں ایم ٹی آئی ایکٹ کے باعث کچھ سینئر ڈاکٹرز قبل از وقت ریٹائرمنٹ، جبکہ کچھ طویل چھٹی لے کر نجی ہسپتالوں میں پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے ڈیر اسماعیل خان اس سے جو ہے نا قدر مختلف ہے. ڈیر اسماعیل خان ایک تو چھوٹا سا علاقہ ہے. یہاں ڈی ایچ کیو میں ڈاکٹرز تو بہت اچھے ہیں، لیکن ان کو وہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی جو دینی چاہیے تھی. یہاں ہمارا برن سینٹر نہیں ہے. اچھا، یہاں ہمارا چائلڈ سینٹر نہیں ہے. اچھا، یہاں ہمارا کوئی یہ جو نیرو فزیشن نہیں ہے، نیرو فزیشن ہے، نیرو وارڈ نہیں ہے. اچھا، ہمارے وارڈ بھی نہیں ہے. ہمارے کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں بہت سخت کمی ہے. اچھا، ابھی یہاں ایم ٹی آئی ڈائریکٹرز کی جو لمٹ ہے، ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم بھی ہو گئی ہے، پوری بھی ہو گئی ہے، لیکن بدستور وہ اپنی 6 لاکھ 5 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں. اچھا، ڈیر اسماعیل خان ہسپتال میں کوئی خوشی سے نہیں جاتا. کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں یا پشاور یا ملتان چلے جائیں. اچھا، ڈیر اسماعیل خان میں ڈاکٹرز تو بہت زیادہ قابل ہیں، لیکن وہ اس طرح قابلیت ان ہسپتالوں میں نہیں دکھا رہے جتنی وہ قابلیت وہ اپنے پرائیویٹ کلینکس یا ہسپتالوں میں دکھاتے ہیں. بہرحال اس کے حوالے سے جو صوبائی منسٹر ہیں فیصل امین خان، ان کی بات ہوئی ہے تو انہوں کا کہنا تھا کہ ہم اسپتال میں جدید لیب بھی بنا رہے ہیں، کچھ ہمارے پاس کمرے ہیں، ہم کچھ وارڈ بھی بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا نئے پروگرام میں گائنی وارڈز کو ایکسٹینڈ بھی کرنا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم چائلڈ وارڈ بھی لے کر آ رہے ہیں. یہ کام جلد از جلد ہونے چاہیے کیونکہ ہر بندہ غریب ہے. ڈیر اسماعیل خان بہت زیادہ غربت میں پسا ہوا ہے، دہشت گردی نے اس کو مزید خراب کیا ہوا ہے. اس حوالے سے کسی بھی بندے کی اوقات نہیں ہے، نہ اس کے پاس اس کی جیب اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ملتان لے کر جائے یا پشاور لے کر جائے، کیونکہ بہت زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں جو بھی مشینری پڑی ہے وہ فوری طور پر ان کو چالو کر دیا جائے، اور دوسری جو ضرورت ہے کیونکہ ان کے پاس تو فنڈ بے شمار ہے، اس کو فوری طور پر مہیا کیا جائے. تو ہاسپٹل جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ آپ کے شہر کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ کلینکس پر علاج برداشت نہیں کر پاتے تو وہ ہمیشہ سرکاری ہسپتال کا رخ ہی کرتے ہیں. تو سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے. میڈیسن کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو ہاسپٹل ہیں یہ سہولیات نہ ہونے کے سبب وہ کردار ادا نہ کر سکیں جو ان کو ادا کرنا چاہیے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ صحت یابی ان ہسپتال سے اپنے صحت یاب نہ ہو سکیں. اس پر ایک ہم اسپیشل پروگرام بھی کریں گے، اور ڈی ایچ او صاحب سے ہماری بات ہوئی، ان کو بھی ہم بلائیں گے اپنے پروگرام میں کہ وہ کون سی سہولیات ہیں جو موجود ہیں اور وہ کون سی سہولیات ہیں جو ہونی چاہیے اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ہاسپٹل میں نہیں ہیں. اس حوالے سے ایک تفصیلی پروگرام بھی ہوگا. اچھا رمضان بھائی، یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب اچانک دوروں پر شروع ہو گئے. پشاور میں مختلف دفاتر کا انہوں نے دورہ کیا، مختلف علاقوں کا دورہ کیا، تحصیلدار سٹی آفس پشاور کا بھی دورہ کیا، کچھ ایک دو بندے معطل بھی کر دیے. تو کیا یہ جو حالیہ انتخابات میں پی ٹی آئی کی جو پروگرس تھی وہ نیل ہونے کی وجہ سے تو یہ کہیں ایسا نہیں ہو رہا؟ آپ کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس سے قبل بھی دورے کر چکے ہیں. بالکل. اچھا، ان کی تو ساری توجہ پشاور شہر پر ہوتی ہے نا. اچھا، ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا باہر بھی نکلیں. جی. اچھا، وہ بالکل سرپرائز دورے کرتے ہیں. آج انہوں نے کچھ سسپینڈ بھی کیے ہیں، پہلے بھی وہ لائسنس برانچ میں عام شہری کی حیثیت سے چلے گئے تھے. اچھا، ہر دفتر میں مسئلہ ہے، ہر دفتر میں کچھ نہ کچھ ہے. جی. بغیر تعلقات کے، بغیر پیسے کے کام کسی بھی دفتر میں نہیں ہوتا. اچھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خود احساس ہوا ہے کہ کیونکہ اگر یہ تبدیلی جو پی ٹی آئی جس کا سلوگن لے کر آئی تھی، نعرہ لے کر آئی تھی، اگر وہ تبدیلی عام شہریوں تک پہنچ جاتی، یہ مہنگائی اور غربت نہ بڑھتی، یہ چیزوں کی گرانی نہ بڑھتی، تو آج پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات میں وہ ثمرات حاصل نہ کرتی جو انہوں نے کر لی ہیں. کیونکہ بالکل اس طرح ہوئے کہ پی ٹی آئی بالکل صفر پر آ کے ٹھہر گئی ہے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان کی
مثال پر چل رہے ہیں، ان کی ہدایات پر چل رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کی کوشش یہی تھی کہ وزیر اعلیٰ جو ہوگا صوبے کا وہ اس قسم کے دورے کرے گا، سرپرائز وزٹ کرے گا، دفاتر میں عوام کو جو درپیش مسائل ہوں گے ان کو حل کرے گا، رشوت ستانی ختم ہو جائے گی، مسائل وہیں پر حل ہوں گے، ہر چیز گراس روٹ لیول پر آئے گی، لیکن وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ اپنے تئیں تو کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ تو اس طرح بالکل رائی کا دانے کے حساب سے، جس طرح آٹے میں نمک کے برابر، ان کوششوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سسپینڈ جو ہے یہ کل بحال ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے کوئی ایسا میکنزم تیار کرنا چاہیے کہ روزانہ کے روزانہ یہ چیزیں ہوں، کیونکہ صفائی روزانہ ہونی چاہیے، کیونکہ صفائی آپ ایک دن چھوڑ دیں گے تو دوسرے دن گند زیادہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تمام کمشنر اور ڈی سیز کو اس بات پر یکجا کرے کہ وہ روزانہ کے روزانہ یہ کام کرے۔ ایک دن تو ہسپتال کا وزٹ کر لیتے ہیں، ایک دن بازار کا وزٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، اس کے بعد چیزیں اسی روش پر دوبارہ چل جاتی ہیں۔ مطلب کسی بھی عمل کو شروع کرنے پر آپ اس کو درمیان میں نہ چھوڑیں، بلکہ وہ عمل بار بار دہراتے رہیں اور ایسے ٹھوس اقدامات کریں جن سے کچھ نتائج بھی، خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی جو تھی، جیسا کہ عمران خان صاحب نے سلوگن بتایا تھا، اتنی نہیں نظر آ رہی۔ تو اسی حوالے سے ہم پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ڈیرہ کا سیاسی مستقبل، پیپلز پارٹی اور جمعیت کے حوالے سے بات ہوئی، تو یہ مستقبل تحریک انصاف کا جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، رمضان بھائی اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف میں دراڑ پڑ چکی ہو؟ کچھ نیوز ایسی آ رہی تھی کہ جو پرانے ورکرز ہیں وہ مل کر ایک فارورڈ بلاک قائم کر رہے ہیں، لیکن بعد میں پھر جب عمران خان صاحب نے پنجاب کے اندر یہ بات کی کہ پرانے ورکرز کو بھی ساتھ لایا جائے، تو یہ بر وقت انہوں نے ایک قدم اٹھایا اور جو پرانے ورکرز تھے ان کے ساتھ رابطے بحال ہو گئے۔ تو یہ جو تحریک انصاف کا قلعہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، کوئی اس میں دراڑ تو آپ کو پڑتی نہیں نظر آ رہی کہ یہ کیا سچویشن اختیار کرے گی مستقبل میں؟ اچھا، مستقبل میں پی ٹی آئی میں کوئی دراڑ پڑنے کا خدشہ، اندیشہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جماعت ہے علی امین خان گنڈاپور کی شکل میں۔ جی، ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں پی ٹی آئی عمران خان کی وجہ سے ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین کی وجہ سے ہے۔ جی، اچھا، اور علی امین کا پارٹی میں اتنا اثر و رسوخ ہے، وہ ڈاکٹر حشام انعام اللہ جیسے بندوں کو نکلوا سکتا ہے۔ تو یہ تو ڈیرہ اسماعیل خان میں معمولی سے صدر کارکن سے ہوں گے، لیکن ان کی تو اتنی پوزیشن نہیں ہے کوئی علی امین کے خلاف کوئی بھی فارورڈ بلاک بنا لے، کوئی سازش تیار کرے، کیونکہ یہ تو بہت مضبوط ان کے کارکن ہیں، ان کی پارٹی ہے، اور یہ خود بھی بڑے مضبوط ہیں اور عمران خان کے ذاتی طور پر قریب ہیں، اور کوئی بھی ایسا عہدیدار نہیں ہے یا کوئی ان کی پارٹی کا وفاقی وزیر نہیں ہے جس کی علی امین خان سے اچھے تعلقات نہ ہو، علی امین خان کی ان کے اوپر دسترس نہ ہو۔ اس لیے فارورڈ بلاک یا ان کے لیے خطرہ پارٹی کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی سطح تک ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی فارورڈ بلاک قائم ہو جائے۔ علی امین صاحب نے بڑے ہی مضبوط طریقے سے اس کی باغ ڈور جو ہے وہ سنبھالی ہوئی ہے۔ اچھا رمضان بھائی، آپ کو سی ٹی ڈی کی ایف آئی آر کے حوالے سے کوئی بات کر رہے تھے، تو وہ ہے کوئی نیوز آپ کے پاس؟ وہ کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، روڑی گاؤں جو کلاچی کا گاؤں ہے، اس میں آئی ڈی بلاسٹ ہوئی تھی، فورسز کی گاڑی کو لگائی گئی تھی، اس کی سی ٹی ڈی نے پرچہ چاک کیا ہے۔ اس کے مطابق انہوں نے تقریباً 7 نامعلوم افراد کے خلاف، نامعلوم نہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، اس میں 8 نامزد افراد کیے گئے ہیں، اچھا، اور تقریباً 7 دفعات کے ساتھ یہ انہوں نے ایف آئی آر چاک کی ہے۔ اس کے بعد ایف آئی آر میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بی ڈی یو کی ایک آرمی ٹیم تھی جو سڑک کلیئر کر رہی تھی، جس کے اوپر پھر کنوائی نے گزرنا تھا۔ صحیح۔ تو جب وہ گاڑی روڈ کلیئر کر رہی تھی تو جہانگیر آباد کے قریب اراضیات علی امین خان گنڈاپور جو وفاقی منسٹر ہے، ان کی اراضیات کے قریب ایک بم نصب تھا سڑک کنارے، جو زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا، جس میں ایک جوان شہید ہو گیا تھا اور جو 3 زخمی ہوئے تھے۔ اچھا، اس میں 8 افراد کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، اور 8 کے 8 افراد وہ ایک کالعدم تنظیم ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، ایف آئی آر میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ یہ اقدام، یہ دہشت گردی کی کارروائی، یہ جو کام ہوا ہے، یہ تخریب کاری پھیلانا، خوف و ہراس پھیلانا
اور حکومتی ریٹ کو کمزور کرنا ہے. کہنے کا مقصد ہے یہ جو ایک کام ہوا ہے یہ ایک سازش ہوئی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا اور سی ڈی ڈی نے اس کے اوپر کارروائی بھی کی, کچھ افراد گرفتار بھی انہوں نے کر لیے. صحیح. تو نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تیمور سلیم جھگڑا صاحب کی کوئی تردید آ رہی تھی, وہ کس حوالے سے آ رہی تھی, اس کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن. اب دو چیزیں چل رہی ہیں. تیمور سلیم جھگڑا صاحب کے پاس 2 منسٹری ہیں. اچھا وہ بالکل تردید کر رہے ہیں جو ارسلان پی اے کی جانب سے کہ ارسلان ان کے جو پی اے تھے ان کو ارسلان انجم, وہ کہتے ہیں کہ ارسلان انجم سے میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ مجھے جب سے محکمہ صحت کا چارج دیا ہے میں نے اصلاحات اور ریفارمز کا جارحانہ ایجنڈا شروع کیا. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کام کرنے والے عملے کو بدنام کر کے مجھے بدنام کیا جا رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ ارسلان انجم کا مجھ سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. وہ غلام اسحاق خان یونیورسٹی GIK سے قابلیت کا حامل انجینئر ہے. اس نے میرے ساتھ 3 سالوں سے زائد غیر معمولی کام کیا. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں اس قسم کا غلط کام کروں گا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو ایک فیس بک پہ ایک پیج ہے ڈاکٹرز کا, ان کی طرف سے بڑی انفارمیشن اس میں دی گئی ہے. ان کے کہنا ہے, جو پیج ہے ان کے ہماری ذاتی رائے نہیں, ان کا کہنا ہے کہ ارسلان انجم یہ جو وزیر صحت و خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کا جو پی اے تھا وہ ان کا اصل میں قریبی عزیز ہے, قریبی عزیز ہے, یا بہنوئی ہے یا اس قسم کی کوئی بات چل رہی ہے. اچھا انہوں نے بالکل بتائے ہیں کہ انہوں نے پیسے بھی اس میں بتائے ہیں کہ 15 لاکھ روپے کنہوں نے لیے, 25 لاکھ روپے کس ڈاکٹر نے لیے, کس جونیئر ڈاکٹر نے 15 لاکھ لیے اور 20 لاکھ کس سینئر نے لیے, ڈی جی ہیلتھ کے لیے کیا کیا. کہنے کا مقصد ہے یہ ایک ایسا سچ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, جو اور یہ ان سے نگلتا بھی نہیں ہے, یہ ان کو ہضم بھی نہیں ہوتا. جو چیزیں نیب کے پاس پہنچ چکی ہیں, اس قسم کی چیزیں ان کو دی گئی ہیں, ان کے پاس پوری انفارمیشن بھی ہے, ان کے پاس فائلیں بھی تیار ہو گئی ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے ایک تردید تو کی ہے, لیکن تردید میں وہ چیز نہیں ہے جو ریکارڈ کے اوپر مشتمل ہے, جو دستاویزات ہے اس میں بالکل وہ چیز نہیں ہے. ان کی صرف یہ بات ہے کہ میں ان چیزوں سے انکار کرتا ہوں, میرا اس سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن جو واقعات بتا رہے ہیں, جو چیزیں بتا رہی ہیں, جو آفیشیل ان کے کچھ لوگوں کے پیج بتا رہے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہ قریبی قربت تھی, عزیزداری تھی, اور اس میں اتنے انہوں نے فگرز بتائے ہیں, ڈاکٹرز کے نام بتائے ہیں جو ہم یہاں نہیں بتاتے, کیونکہ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات غلط تفتیش کو اور تفتیش کے اوپر وہ اثر انداز ہوگی. چھوٹی سی ایک نیوز میرے پاس آئی تھی, یہ بلکہ نیوز نہیں آئی تھی, ایک پکچر 2-3 دن سے وائرل ہو رہی تھی اور میرے ذہن میں تھا کہ ہم اس پر بات کریں گے. عیدگاہ کلاں اور نوبل ٹاؤن کے وسط میں جو کھجوروں والے باغ کے نام سے ایک منسوب پلاٹ ہے, اس میں محکمہ واسا کے جو اہلکار تھے وہ اس پلاٹ میں گندگی ڈال رہے ہیں, اس تصویر کے اندر دکھایا گیا ہے. تو ہماری جو واسا کے اہلکار ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے, اور محکمہ واسا کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی سٹی کے اندر اس قسم کے اگر خالی پلاٹ پڑے ہیں تو وہاں گند نہ ڈالا کریں تاکہ آس پاس کے علاقوں کو بیماریوں سے بچایا جا سکے. یہ وزیر اعظم رمضان بھائی, ایک وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ کسی نے دیا کہ آستین کے سانپوں سے بچیں, غالباً میاں اسلم صاحب کا بیان تھا, یا اس حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے کہ وہ کس تناظر میں انہوں نے دیا تھا؟ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم. اچھا, امین اسلم انہوں نے کہا ہے کہ میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ یہ آستین کے سانپ ہیں, ان کو فوری طور پر آپ فارغ کر دیں. ان کا کہنا ہے کہ میں نے عمران خان کو اتنا بھی کہا ہے کہ جو صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے دوران ان کی پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, اگر وہ ان آستین کے سانپوں کو نہیں نکالتے جو پارٹی کو نقصان دے رہے ہیں, جو مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ جانے کے لیے تگودو کر رہے ہیں, جو اس مشکل حالات میں پارٹی سے نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں روکتے, اگر وہ میری باتوں پر عمل نہیں کرتے یا وہ اقدامات سے دور نہیں ہوتے تو مزید جو نیا فیز الیکشن کا آئے گا یا دیگر صوبوں میں یہ الیکشن ہوگا, اس سے بھی برے حالات ہونے والے ہیں. اور یہ ملک امین اسلم بہت سمجھدار انسان ہے, ہمارے جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے. یہ جو ہماری فوڈ باسکٹ ہے گملزام ڈیم پروجیکٹ والی,
اس کے اوپر بھی ان کا بڑا کام ہے، اور سی پیک کے حوالے سے بھی ان کی بڑی سمجھداری ہے، اور بڑا انہوں نے کام کیا ہوگا. یہ جو بلین ٹری ہے، ٹریلین ٹری ہے، یہ سارا ملک امین اسلم کی مرہون منت ہے. صحیح. جنگلات کی بات، ماحولیاتی تبدیلیوں کی بات آ گئی. گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کشمیر کے اندر جتنے بھی جنگلات ہیں، اگر وہاں سے آپ کوئی درخت کاٹتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو ایک درخت لگانا پڑتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سچویشن کچھ مختلف ہے. جنوبی وزیرستان کی بات ہوئی تھی، وانا کے اندر جو شکئی کا علاقہ ہے، یہاں پر آج سے 5-10 سال پہلے بہت بڑے بڑے گھنے جنگلات ہوا کرتے تھے، لیکن اب ایندھن کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے وہ درخت کاٹ لیے، اور وہ علاقے جو ہے وہ بالکل اب بنجر ہو چکے ہیں، وہاں پہ کوئی سبزہ وغیرہ نہیں ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑا وہ یہ تھا کہ جنوبی وزیرستان وانا کے اندر پانی کا جو لیول ہے، پانی کی جو سطح ہے، وہ بہت کم ہو گئی تھی. تو ماحولیاتی تبدیلیوں پر سائنسدان جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. وقت پر بارشیں کیوں نہیں ہوتی، موسم میں کیوں اتنی زیادہ تبدیلی آ رہی ہے؟ یقیناً اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ گھروں میں ایئر کنڈیشنز اور گاڑیوں میں ایئر کنڈیشنز جو لگائے جاتے ہیں ان کا استعمال ہے. پھر گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ، بائکس کی تعداد میں اضافہ. ماحولیاتی تبدیلیوں پر ایک خصوصی پروگرام ہم کریں گے، اور اس کے لیے ڈیٹا جو ہے ہمارا وہ تیار ہو رہا ہے. دریائے سندھ میں بلائنڈ ڈالفن ختم ہو گئی اسی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے. سائبیریا سے آنے والے جو پرندے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں رخ کرتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. تو ماحول میں بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے. اس حوالے سے ایک اسپیشل پروگرام بھی کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ کسی ایسے ماہر کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ پروگرام کریں جو آپ کو معلومات کے ساتھ ساتھ علم بھی آپ کی طرف ٹرانسفر ہو سکے، اور اس میں آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہو. ڈائریکٹر جنرل ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول خیبر پختونخوا کی ہدایت پر جو ہے غیر رجسٹرڈ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف ایک مہم جاری ہو چکی ہے، اور اس میں غیر رجسٹرڈ گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کو بند کیا جا رہا ہے، ان کا چالان کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ کے پاس آپ کی گاڑی ابھی تک بغیر نمبر کی ہے تو بر وقت اسے رجسٹرڈ کروائیں، اور ایسی کسی بھی کارروائی سے آپ بچیں. یہ کاشف بھائی، یہ بات اس فورم سے میں کہتا ہوں کہ ہم 40,000 45,000 کا موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، لیکن ہم 4,000 کا نمبر نہیں لگواتے. بالکل. اور یہ نہ نمبر لگوانا یہ دہشت گردی کے زمرے میں بھی آتا ہے، کیونکہ اس سے کئی وارداتیں ہو جاتی ہیں، چوری ہو جاتے ہیں، پھر یہ موٹر سائیکل اس وارداتوں میں استعمال ہو جاتے ہیں. ہماری شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ 4,000 روپے کو نہ بچائیں، موٹر سائیکل نیا لیتے ہیں فوری طور پر نمبر لگوائیں، کیونکہ یہ ان کے لیے بہتر ہے اور ایک قانونی اقدام ہے. قانونی قدم ہے. مطلب آپ کے نام پر بائک یا گاڑی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں. خدا نخواستہ آپ کی غیر رجسٹرڈ گاڑی اگر چوری ہو جاتی ہے اور کسی بھی واردات میں استعمال ہوتی ہے تو آپ خواہ مخواہ گھیوں کے ساتھ گھن کی طرف پیس جاتے ہیں. تو اگر آپ 50-60 ہزار کی 1 لاکھ روپے کی بائک لے لیتے ہیں، 5-6 لاکھ کی گاڑی لے لیتے ہیں، تو فوری طور پر اس کو رجسٹرڈ کروائیں اور اپنے آپ کو سیو بھی کر لیں. دوسری جانب امن کی بحالی کے بعد ٹانک میں پہلی بار دوسری IGFC قومی تائیکوانڈو چیمپئن شپ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی ہے. کافی خوبصورت پروگرام تھا. یہ چیمپئن شپ 25 دسمبر سے شروع ہوئی تھی اور 27 دسمبر کو اختتام پذیر ہو گئی تھی. رمضان بھائی، ٹانک جیسے پسماندہ علاقے میں یا جنوبی وزیرستان ہے یا وہاں کے جو دیہات ہیں، ان علاقوں میں اس قسم کی جو سرگرمیاں ہیں، اس قسم کی جو کھیل کے پروگرامات ہیں، یہ بہت مثبت قدم نہیں ہے. بالکل کاشف بھائی، 4 گھنٹے کی کلوزنگ سرمنی ہوئی ہے. سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر نیک نام صاحب بھی تھے اس موقع کے اوپر، جبکہ کمشنر ڈیرہ عامر لطیف صاحب مہمان خصوصی تھے. اچھا، اس میں خصوصی طور پر FC پاک فوج ایڈمنسٹریشن پولیس اس کام کو بڑی تیزی سے کر رہی ہے، نوجوانوں کو راغب کر رہی ہے کہ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں دلچسپی لیں، کیونکہ یہ دہشت زدہ علاقہ ہے. یہاں بے روزگاری ہے، لوگ پہاڑوں سے وہ چیزیں نہیں لے سکتے، نہ ان کو روزگار ملتے ہیں. اس قسم کی سرگرمیوں سے وہ آگے آئیں گے. اچھا، آپ اس کلوزنگ سرمنی میں آپ بھی گئے تھے، آپ نے دیکھا تھا کہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی اس میں شرکت کی، اور پاک فوج کو ہم سیلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے. اور اس سے یہ بہتر ہو رہا ہے کہ علاقے کی پسماندگی جہاں دور ہو رہی ہے وہاں لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے، اور لوگ ایک ایسی چیزیں سیکھ رہے ہیں جو اسکل ان کی بنتی جا رہی ہے، جو ملک کو
قوم کا نام روشن کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے کافی گیموں میں حصہ بھی لیا ہے اور ملک کا نام روشن بھی کیا ہے. بالکل ٹیکنیکل کام جو ہے وہ یہاں پر سکھائے جاتے ہیں. باقاعدہ طور پر اخبارات میں ایک اشتہار جو ہے وہ شائع کیا جاتا ہے جس کے تحت جنوبی وزیرستان یا ٹانگ سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ, نوجوان خصوصی طور پر, وہ اپلائی کرتے ہیں اور پھر ان کو مختلف ہنر جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں. الیکٹریشین بنایا جاتا ہے, مکینیکل ورکس ہے. تو اس طرح نہ صرف ان کو روزگار ملتا ہے بلکہ مثبت سرگرمیوں کی طرف وہ راغب ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے مختلف پروگرامز کا جو خصوصی انعقاد ہے وہ پاک فوج جو ہے یہاں پہ کرتی ہے تاکہ یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب ہوں, نہ کہ وہ منفی سرگرمیوں کی طرف چلے جائیں. تو ایک بہت اچھا سلسلہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں پاک فوج سے کہ وہ آئندہ بھی اس قسم کے جو تقریبات ہیں وہ یہاں پہ کرتے رہیں گے. رمضان بھائی, آتے ہیں اسمگلنگ کی طرف. ڈیرہ اسماعیل خان کا جو جغرافیائی محل وقوع ہے, ایک طرف آپ کو پنجاب لگ رہا ہے, سندھ بھی آپ کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے, انڈس ہائی وے کے ذریعے خیبر پختونخوا میں یہ خود واقع ہے. اس کے بعد بنو کے ذریعے آپ شمالی وزیرستان جا سکتے ہیں, ٹانگ کے روڈ کے ذریعے آپ جنوبی وزیرستان جا سکتے ہیں, اور درابن اور درازندہ سے ہوتے ہوئے آپ یوب, بلوچستان, کوئٹہ اور پھر ایران تک آپ جا سکتے ہیں. تو ڈیرہ اسماعیل خان کی جو جغرافیائی سچویشن ہے یا اس کا جو جغرافیائی محل وقوع ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو آج ایک بہت بڑی اسمگلنگ کے خلاف جو ہے کارروائی ہوئی ہے پولیس کی, اور اس میں 1200 بوری جو ہے کھاد کی اسمگل ہو رہی تھی, اور وہ ڈی آئی خان کی جو پولیس ہے انہوں نے غیر قانونی طور پر اس اسمگلنگ کو روکا ہے. تو رمضان بھائی, کوئی ہے ایسی نیوز آپ کے پاس؟ عدنان خان صاحب تھے غالباً ایس ایچ او صاحب, انہوں نے یہ کارروائی کی تھی. نہیں, یہ عدنان ایس ایچ او نے کارروائی نہیں کی, یہ ڈی ایس پی صدر سرکل کے حدود میں یہ کارروائی ہوئی ہے. پہلی کارروائی, اچھا دونوں کارروائیاں یہ کوئٹہ زوب روڈ پر ہوئی ہیں. کوئٹہ یہ جا رہی تھی اور اسمگلنگ منع ہے کھاد کی. اچھا, پہلی کارروائی یہ ہوئی ہے کہ ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او مختار نے کھتی چیک پوسٹ پر ایک گاڑی کو روکا ہے. یہ خفیہ اس کے پیچھے اور سامان تھا, اس کے بعد یہ کھاد لگائی گئی تھی اور 600 بوری گندم اس میں تھی. اس کے بعد ایس ایچ او مغل کوٹ جو ہے فواد شیرانی, انہوں نے بھی اس قسم کا ایک ٹرک پکڑا, اس کے اوپر بھی 600 بوری تھی. یہ بہت بڑی پولیس کی کارروائی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس اتنا خیال کر رہی ہے ان اسمگلنگ کے اوپر, تو پھر دیگر چیزیں اسمگل نہیں ہو سکیں گے. اچھا, پہلے کسی وقت یہ ڈیرہ بہت بڑا اسمگلنگ کا راہ گزر تھا. کروڑوں روپے افسران نے کمائے ہیں, جس میں پولیس کے بھی تھے, ایکسائز کے بھی تھے اور مختلف دیگر اداروں کے بھی تھے. لیکن یہ اب جو نئے افسران آئے ہیں, بڑی سختی ہے ان لوگوں کے اوپر. جو آپ نے جو راستے بتائے ہیں وہ راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں پہلے جو ایرانی تیل کی اسمگلنگ ہوتی تھی وہ تو بالکل بند ہے, اور پھر این سی پی گاڑیاں گزرنے کی بہت بڑی جگہ گزرتی, لیکن اب وہ بھی بالکل بند ہے. بہت اچھی بات ہے. اور پچھلے پروگرام میں یہی بات ہو رہی تھی کہ پولیس نے جو ہے اسمگلنگ کے خلاف کچھ کارروائیاں شروع کی ہیں اور ان کے جو مخبر ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں, اور آج اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے آیا. اگر اس طرح کی اسمگلنگ کو روکا جا رہا ہے تو دیگر چیزوں کی اشیاء کی جو اسمگلنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور روکی جائے گی. اس کے بعد ہمارے جو ویورز ہیں ہمارے ساتھ منسلک ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر, آپ سب کا بہت شکریہ, کیونکہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے آپ کچھ ٹائم ہمیں دیتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. آج کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن تھا, ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں پیپلز پارٹی کا سیاسی مستقبل کیسا ہوگا, ان کے قائدین جو ہے وہ ان کو متحد رکھ پائیں گے یا نہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں دینی مدرسے پر فائرنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی. ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان تحریک انصاف کے قلعے میں کہیں دراڑ تو نہیں پڑ رہی, اس حوالے سے بھی بات ہوئی. ڈیرہ اسماعیل خان کا جو سول ہسپتال ہے یہ کس دہانے پر کھڑا ہوا ہے, یہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے, اس حوالے سے بھی بات ہوئی. تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے جو اپنے بیان کی تردید کی تھی اس حوالے سے بھی بات ہوئی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو بیان دیا گیا, ایک مشورہ دیا گیا کہ آستین کے سانپوں سے بچیں, اس حوالے سے بھی بات ہوئی. تو اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں وہ انشاءاللہ ہم روزانہ لاتے رہیں گے آپ کی خدمت پہ, ان میں ڈسکس بھی ہوتا رہے گا. تو
تو آج کے جو پروگرام میں ٹاپکس ڈسکس ہوئے، کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم پھر ان پر تفصیلی بات کریں، خصوصی طور پر کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے سکولز میں جو اساتذہ 15-20 سالوں سے ایک ہی جگہ تعینات ہیں وہ کیوں ہیں، اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور ان کا اثر و رسوخ کیا ہے، اس حوالے سے ایک تفصیلی پروگرام ہم کریں گے۔ کاشف بھائی، میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے پھر آپ کے پاس کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں ہے؟ میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ویورز کے ایک میسج آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ توپا والا جو بازار کا فیڈر ہے اس کے اوپر رات کو لائٹ چلی جاتی ہے، پھر صبح آتی ہے، ہماری ابھی آئی ہے، اور بس، اور مجھے وابڈہ حکام کا کہنا ہے کہ 31 دسمبر تک یہ اس طرح ہی کام جاری رہے گا۔ اس کی مختلف وجوہات بتا رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ سارا لائن لاسز کا۔ اچھا، ہم لاسٹ پروگرام کے لاسٹ میں 2 خبریں بریک کر رہے ہیں۔ جی، اکاؤنٹ آفس اس وقت مسائل کی اماجگاہ تو جہاں بنی ہوئی ہے وہاں کرپشن کا اڈا بنا ہوا ہے۔ بالکل، وہاں کوئی بھی کام خیر صلاح کا نہیں ہوتا۔ وہاں آپ نے صحیح اصطلاح استعمال کی، خیر صلاح کا وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ تنخواہ کھولی بھی پیسے لے کر جاتی ہے اور بند بھی پیسے لے کر کی جاتی ہے۔ اس پر اینٹی کرپشن نے ایک ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر، میں نام نہیں لیتا، مجھے پروڈیوسر نے کہا تھا کہ آپ نے نام لینے، لیکن میں نام نہیں لیتا، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر جو ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں، اب ایک مرج ایریا کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ہیں، ان کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ پہلے تو کچھ لے دے ہو رہا تھا، لیکن ان کے جو بچے، ان کے جو بیٹے ہیں ایک سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مسلسل اس کو کیا کہیں گے، مخالفت کی وجہ سے یا ان کی مسلسل تقاریر کی وجہ سے ان کا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کا ایک امبزلمنٹ سامنے آیا ہے، اور میری معلومات کے مطابق اینٹی کرپشن نے ان کے خلاف FIR بھی دے دیا ہے۔ اچھا، ایک دوسری بات، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ایک اور ڈسٹرکٹ کے ہیں، بالکل ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، اور بندہ جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ہے وہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں۔ ان کے اوپر FIA نے ایک کارروائی کی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ FIA بھی ان کے اوپر ایک امبزلمنٹ کی، ایک جو انہوں نے غلط کام کیا تھا اس کی FIR دے دے گی۔ تو یہ پھر آپ نے 2 بریکنگ نیوز سنا دی۔ ایک تو یہ تھی کہ اینٹی کرپشن نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ہیں، ان کے اوپر پہلے وہ سیٹل ایریا کے تھے، اب وہ مرج ایریا میں کہیں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان سے کچھ ایسا کام ہوا ہے، اور ان کا جو بیٹا ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا کارکن بھی ہے، تو ان سے کچھ ایسا کام ہوا ہے کہ اینٹی کرپشن نے ان کے اوپر FIR جو ہے وہ لانچ کر دی ہے۔ اس کے بعد دوسری بریکنگ نیوز آپ کی نظروں رمضان بھائی نے جو آپ سے شیئر کی وہ یہ تھی کہ وہ بھی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر تھے، لیکن وہ کسی اور ضلع میں ہیں، اور وہاں بھی انہوں نے کچھ ایسا کام کیا کہ FIA جو ہے وہ ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ تو کل تک ان دونوں بریکنگ نیوز کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی، تو انشاءاللہ وہ تفصیلات بھی آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اور رمضان بھائی کی بات، آپ اپنی بات دہرا دیں کہ ہماری پیچھے نہیں، اب تو کوئی کھیلے گا ہی نہیں ہمارے پیچ کے اوپر، کیونکہ میں نے نام نہیں لیے۔ صحیح، ہاں، جب FIR ہو جائیں گی تو پھر ہم ان کے نام بھی لے لیں گے۔ تو انشاءاللہ کل پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ سب کا۔ انشاءاللہ کل اسی وقت 8 بجے سے لے کر 9 بجے کے درمیان آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔